نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. گزشتہ کل ہم نے حروف مدہ کے حوالے سے تفصیلی بات پڑھی تھی اور اس کا مطالعہ کیا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. حروف مدہ کل 3 ہوتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف خالی ہو، اس سے پہلے زبر والا حرف ہو تو اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں. واو ساکن ہو، ابھی کورس میں ابھی کسی نے گروپ میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کی تعریف بھیجی، اس میں واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر لکھا ہے. ہر وہ یا جس سے پہلے زیر ہو وہ یا مدہ نہیں ہوتی. جیسے ہیا کا لفظ ہے، ہیا، اب یہ یا سے پہلے زیر تو ہے لیکن یا ساکن نہیں ہے. اس یا سے پہلے زیر ہو جو یا ساکن ہو تو وہ یا مدہ کہلائے گی. جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو وہ یا مدہ کہلائے گی. اگر کسی یا سے پہلے زیر تو ہے لیکن یا ساکن نہیں ہے تو وہ یا مدہ نہیں ہوگی، وہ یا مدہ نہیں ہوگی. اس بات کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. اسی طرح واو مدہ میں بھی صرف واو سے پہلے پیش نہیں دیکھی جاتی، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو. جیسے ہوا کا لفظ ہے، ہوا، واو یہاں بھی ہے، واو سے پہلے پیش بھی ہے، لیکن اس واو کو واو مدہ نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واو ساکن نہیں ہے، یہ واو متحرک ہے. واو کے اوپر زبر ہے، یہ واو کے اوپر یا کے اوپر جزم ہونی چاہیے. جس واو جزم والی واو سے پہلے پیش ہو یا جزم والی یا سے پہلے زیر ہو اس واو اور یا کو یا مدہ اور واو مدہ کہیں گے. اس بات کو آپ نے ضرور ذہن نشین کرنا ہے. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تو ہمارا کل کا کچھ سبق تھا جو میں نے تھوڑا سا آپ کو سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ دوبارہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں. اب ذرا ہم اپنی غلطیوں کی طرف آ جائیں. اگر جو کچھ دن پہلے میں نے آپ کو سبق پڑھایا تھا اس میں آپ نے جو کچھ نے وائس میں انہوں نے بھیجا، اپنی آواز میں سبق کو بھیجا تھا، تو یاد رکھیے اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں. اکثر ایک دو کا سبق کچھ بہتر تھا، قدرے بہتر تھا، لیکن زیادہ تر جو میں نے سبق سنے تھے اس میں غلطیاں بہت ساری تھی. مثلا پہلی غلطی جو تھی وہ اعوذ کے لفظ کے اندر ہی پائی جاتی تھی. حمزہ اور عین کی آواز کو الگ الگ نہیں کیا گیا تھا. اکثر جب اس کو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ، یہ بالکل غلط ہے. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا یہ بالکل غلط ہے. آ حمزہ ہے، او عین ہے، دونوں کو الگ الگ جگہ سے نکالنا ہے. حمزہ کا جو اسپیسیفک مقام ہے وہیں سے آپ نے حمزہ کو نکالنا ہے. جو عین کی جگہ وہ وہیں سے نکلے گا. عین کو حمزہ یا حمزہ کو عین یہ بنانا بالکل ٹھیک نہیں، یہ غلط ادائیگی ہے. اور کل بھی میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا، ایک ہے لہجہ بنانا، آواز اور انداز اور خوبصورتی اپنی آواز میں پیدا کرنا، آواز کا اتار چڑھاؤ، آواز میں کوئی جو ہے نا وہ ارتعاش پیدا کرنا، اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ لب و لہجہ، یہ آواز کی خوبصورتی، یہ انداز کی خوبصورتی یہ بعد میں ہے، پہلے قواعد تجوید ہے. اگر تجوید کے قواعد کے خلاف پڑھ رہے ہیں لیکن آواز بڑی خوبصورت ہے اور لب و لہجہ بڑا خوبصورت ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ آخرت میں انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن پاک کا جو واضح حکم ہے جو ہر سبق کے شروع میں آیت تلاوت کرتا ہوں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. اور ترتیل کا معنی ہی علماء نے یہ لکھا قواعد تجوید کے مطابق پڑھنا. آواز چاہے خوبصورت ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہر ایک کی آواز بھی خوبصورت نہیں ہوتی، ہر ایک اس خوبصورتی کے ساتھ قاری عبدالباسط صاحب والی، شیخ سدیس صاحب والی آواز نہیں ہے ہر ایک کی. لیکن یہ ہے کہ قواعد تجوید کے مطابق پڑھنا یہ ہر ایک کے ذمہ لازم ہے، ہر ایک کے ذمہ لازم ہے. اگر ایک بندہ قواعد تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھتا ہے، صحیح جگہوں سے حروف کو نکالتا ہے، حروف کے مخارج کی ادائیگی درست ہے، حرکات اور علامات کی ادائیگی درست ہے، چاہے آواز خوبصورت نہ بھی ہو، اللہ کے ہاں ایک ایک حرف پر پوری نیکیاں ملیں گی. اور اگر لہجہ تو بڑا خوبصورت ہے، آواز تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن قواعد تجوید نہیں ہے، ہا اور ہا میں فرق نہیں ہے، حمزہ اور عین میں فرق نہیں ہے، قاف کاف میں فرق نہیں ہے، تو ساسین میں فرق نہیں ہے، تو اس سے ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس پر گناہ ملے گا. میں نے کل حدیث آپ سے عرض کر دی تھی. لہٰذا آپ نے یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ ہم نے قواعد تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو سب سے پہلی غلطی دیکھی جاتی ہے عموماً پڑھنے میں وہ اعوذ باللہ کے تلفظ کے اندر غلطی ہے.
اعوذ کے لفظ کو حمزہ کی جگہ سے، عین کو عین کی جگہ سے پڑھنا یہ ضروری ہے. اعوذ، اعوذ باللہ بالکل غلط ہے. یہ بچپن میں بچوں کے زبان پر چڑھ جاتا ہے. جو عمارت کی بنیاد غلط رکھی جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنا مشکل، زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کی عمارت کی بھی بنیاد ہی نہیں رکھی، اس کی نئی بنیاد رکھنی، وہ رکھنا آسان ہوتا ہے. تو جن بچوں نے بھی پڑھنا شروع کیا ہے ان کے لیے یہ صحیح کرنا آسان ہے بنسبت ان کے کہ جن کی زبان پر غلط چڑھ چکا ہے ان کے لیے درست کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن محنت سے یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کو ضرور ٹھیک کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی جو غلطی کی جاتی ہے وہ اعوذ کے لفظ میں کی جاتی ہے. اس کو آپ نے ابھی میرے ساتھ دہرا کر درست کرنا ہے. یہ لفظ ہے اعوذ، اعوذ، اعوذ غلط ہے، اعوذ غلط ہے. اس کو پہلے جو ہے نا وہ صحیح کرنے کا، درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کو، حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھیں. آ کی آواز الگ نکالیں، او کی آواز الگ نکالیں، تاکہ دونوں کے درمیان ڈفرنس آپ کے سامنے واضح، فرق واضح ہو جائے. یہ حمزہ کی آواز ہے. عین کی آواز ہے. یہ ذرا تکلف کے ساتھ جو ہے نا وہ گلے کے درمیان پر زور لگا کے جو ہے نا تکلف کے ساتھ اس آواز کو نکالنا ہے. زو کے اندر بھی ذال میں یہ سٹی والی آواز نہیں ہونی چاہیے، یہ نرمی کے ساتھ نکالنا ہے. ذال نرم حروف میں سے، میں نے اس کا مخرج بھی بتایا ہے. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندر والے سرے سے لگے تو اس سے ذال ادا ہوتا ہے. ذال، ذا، ثا، ثا، ذال اور وا، طا وا والا وا. ثا، ذا، وا، یہ تین حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں تو اس کو نرمی سے ذو کہنا ہے. اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ. لے کی آواز بہت ساروں کی غلط آئی. یہ لے کی آواز بالکل غلط ہے. لا، لام کھڑا زبر لا ہے. باللہ، باللہ، اعوذ باللہ من الشی، شی غلط ہے، شی نہیں ہے، شی. شی. ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ لین کی آوازیں ہیں. لین یہ بھی نرم آواز ہوتی ہے. حروف لین، لین عربی میں ویسے بھی نرمی کو کہتے ہیں. تو یہ لین کی جو آواز ہے یہ نرم آواز ہے. اور یہ شی یا لین ہے. یا لین کیا ہوتی ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اب سبق میں، اگلے سبق میں. تو یہ شی ہے. شی جلدی سے نہیں پڑھنا اس کو، شی نہیں کہنا. شی، شی من الشیطان. طوا نہیں ہے، طوا. یہ ابھی تک غلطی اس کی باقی ہے بہت ساروں میں. میں نے اس کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، یہ طوا نہیں پڑھنا، واو نہیں ہے، طا. طا زبر الف طا، یا طا کھڑا زبر طا، یہ طا ہے. من الشیطان، طا. نوا، نوا نہیں کہنا، نوا. یہ ہونٹ گول کرتے ہیں تو نوا کی آواز نکلتی ہے، واو کی آواز نہیں اس میں آئے گی. نوا. را ہے لیکن را کو موٹا کرنا ہے. را، را، نوا. تو را موٹا کیسے ہوگا؟ زبان کا جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو اوپر تالو کی طرف لگائیں تو را نکلے گا. جیم، جیم میں بھی آواز ناک میں نہیں جائے گی. جیم، جیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے ساتھ دہرائیے ذرا اپنی اپنی جگہ پہ اس کو. جن غلطیوں کی نشاندہی کی ہے ان غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہوئے کوشش کیجیے بہتر سے بہتر پڑھنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر دہرائیے تیسری دفعہ میرے ساتھ، لیکن بہتر سے بہتر پڑھنے کی. ہر اگلا پچھلے سے بہتر ہو، ہر اگلی ادائیگی، ہر اگلا آپ کا پڑھنا پیچھے والے پڑھے ہوئے سے بہتر ہو. بہتر سے بہتر نکالنے کی کوشش کرنا، سوچ سمجھ کے نکالنا. شروع میں آپ کو ہر ہر حرف پہ سوچنا پڑے گا، کون سا حرف کون سی جگہ ہے، اس کی کہاں سے نکلے گا، ادائیگی کتنی کرنی ہے، آواز کو کتنا لمبا چھوٹا کرنا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اس میں روانی آ جائے گی. پھر میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی، اس کی ادائیگی بالکل درست ہونی چاہیے. بالکل آغاز ہے یہ قرآن پاک کا، تعوذ. اس کی ادائیگی بالکل درست ہونی چاہیے. اس کو آپ نے بار بار مشق کرنی ہے. جو میں نے غلطیاں بتائی ان غلطیوں کو ذہن میں رکھ کے آپ نے کوشش کرنی ہے یہ والی غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں. اس لیکچر کو آپ نے بغور بار بار سننا ہے، بار بار سننا ہے. اس کی ریکارڈنگ آپ کو بھیج دی جائے گی انشاءاللہ. ایک تو یہ ہے. اگلا ہے تسمیہ. تسمیہ اس کو پڑھتے ہوئے جہاں جہاں غلطی کی جاتی ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ،
بسم اللہ سین کو بہت تیزی سے ادا کیا جاتا ہے، بعض لوگ اس طرح ادا کرتے ہیں، بعض لوگ اس کے اوپر زور اتنا دیتے ہیں کہ شد پیدا ہو، بسم اللہ، یہ بھی غلط ہے، بسم اللہ یہ بھی غلط ہے، بسم اللہ بسم اللہ، بس جتنی اس کی آواز ہے اتنا ہی اس کو ادا کریں گے، بسم اللہ، لا یہاں بھی لے کی آواز نہیں آنی چاہیے، نیچے کی طرف نہیں جھکانا ہونٹ کو، منہ کو آواز کے ساتھ سامنے کی طرف کھولنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اس میں بھی بسم اللہ ہوا میں را کی آواز کو اکثر لوگ واو کی طرح ہوا غلط ہے، یہ ہوا، بسم اللہ رحمہ، ہا کی آواز کو تکلف کے ساتھ حلق کے درمیان سے، حلق کے درمیان والے حصے سے ہا کی الگ سے، اگر کسی کا ہا ٹھیک نہیں ہے اس کی الگ سے مشق کریں، اور طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اح 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 ہا حی ہو ہا حی ہو ہا ولی ہا ہا ولی ہا ہو ہا حی من المحاحم ہا ہا ولی ہا ہا، ہا کی مشق کر کے، نرح الرحمن الرحیم، یہاں بھی را کی ادائیگی درست، را موٹا ہوگا، ہا کی ادائیگی الگ سے کرنی ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے بسم اللہ کو ادا کرنا ہے۔ میرے ساتھ دہرائیے ذرا، میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، اس جیسا پڑھنے کی کوشش کی جائے گی، ادائیگی بالکل درست ہونی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھیے ایک دفعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی دفعہ پھر پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ کا تعوذ اور تسمیہ بالکل درست ہونا چاہیے، یہاں سے آپ کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، یہ اگر درست ہوگا تو آگے بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا آگے ہم نے سورت فاتحہ پڑھی، سورت اخلاص ہے، قل اللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر ہے، انشاءاللہ ہم یہ صورتیں اور بھی کریں گے، میرا ارادہ یہ تھا کہ ہم کورس میں کم از کم 10 صورتوں کو تو ہر ایک کو ازبر ہو جائیں اور بالکل درست ادائیگی کے ساتھ آئیں، لیکن آپ اعوذ باللہ بسم اللہ سے آغاز کریں اپنی درست ادائیگی کا، اعوذ باللہ بسم اللہ کو بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد میرا آج کا ذہن یہ ہے کہ ہم نماز کو باقاعدہ شروع کریں، نماز کو باقاعدہ شروع کریں، تاکہ نماز جو سب سے فرض ہے اور اہم ترین چیز ہے وہ ہماری سب سے پہلے بہتر ہونی چاہیے، تاکہ ہم نماز کو اپنے خراب نہ کریں، ضائع ہونے سے بچائیں۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور نماز میں چوری کرنے والا ہے، نماز کا چور سب سے بدترین چور ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی بھلا کوئی چوری کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ذہن میں یہ ہے نا کہ چوری ہوتی ہے سامان کی، مال و دولت کی، چیزوں کی، نماز میں چوری؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، جو بندہ نماز کے رکوع سجدے کو صحیح ادا نہ کرے، قرات کو، باقی مسائل کو نہ سیکھے، صحیح طرح نماز کے حق کو ادا نہ کرے، تو یہ نماز کا چور ہے، یہ بدترین چور ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو نماز صحیح طرح بندہ نہیں پڑھتا، نماز کے اندر غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں رہ جاتی ہیں، گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، نماز اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کریں اپنی نماز کو ضرور درست کریں۔ میرے ساتھ ذرا آپ نے نماز کو دہرانا ہے، نماز کو ہم درست کرنے کی مشق اور پریکٹس کرتے ہیں۔ ہم نماز سب سے پہلے اللہ اکبر کے لفظ سے شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس کی ادائیگی بھی درست ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ اکبار با کو لمبا کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ دہرائیے اس لفظ کو ذرا، یہ تکبیر ہے، اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی بڑائی اس میں بیان کی گئی ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کو نماز میں بار بار ہم دہراتے ہیں، ہر ایک رکعت سے دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں تو رکوع میں جاتے ہیں تب بھی یہ جملہ دہراتے ہیں، بار بار یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس کو درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، حدیث میں مختلف دعائیں آتی ہیں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں،
یہ بات یاد رکھنے کی ہے. میں ایک اور مسئلہ بھی آپ سے عرض کر دوں ضمناً، نماز بہت اہم عبادت ہے. یاد رکھیے نماز اتنی اہم عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میسج آیا تھا آپ کسی گروپ میں نماز کی اہمیت بتائیے، یہ بہت ضروری چیز ہے. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارے یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں. میں آپ کو سیدھی بات عرض کروں، آپ دنیا جہان کے وظیفے گھول کے پی لیں، آپ تعویذ جو ہے نا وہ اپنے اندر جتنے مرضی لٹکا لیں، آپ جتنے مرضی وظیفے کر لیں اور جو ہے نا دم کروا لیں، تعویذ لے لیں، اللہ کی قسم اس وقت تک کوئی دم، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا جب تک آپ نماز کے پابند نہیں. نماز کے بغیر اللہ کی مدد نہیں ہے. آج اکثر لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے. نماز کی پابندی از حد ضروری ہے. جان جاتی ہے چلی جائے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری نصیحت اپنی امت کو فرمائی، اس میں ایک یہ تھی، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا. ما ملکت ایمانکم الصلاۃ، نماز نماز نماز. دو نصیحتیں فرمائی تھی، ایک اللہ کا حق سب سے اہم نماز، دوسرا بندوں کا حق سب سے اہم کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے اللہ نے تمہارے تابع کیے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ دو نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے کی. اندازہ لگائی کتنی اہم بات تھی نماز کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے بھی اس کی نصیحت فرما رہے ہیں. تو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کا الٹ مفہوم کیا نکلے گا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اتنا بڑا جرم ہے. نماز چھوڑنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز چھوڑ دی تو کافی ہے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دکھ ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیزو نماز کی پابندی ضرور کریں. کوئی نماز نہ چھوٹے، ایک نماز بھی نہ چھوٹے. بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں، نماز کی انتہائی پابندی کرنی چاہیے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب اللہ اپنے پاس بلا لے. گناہ کرتے کرتے مرنے سے بہتر ہے کہ بندہ نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے. ہماری موت سجدے میں آئے، موت کا وقت ہو تو ہم نماز میں مشغول ہو، نماز کی تیاری میں مصروف ہو. نماز کا انتظار کرنے والا بھی اللہ کے ایسے ہی جیسے نماز پڑھنے والا ہو. ایک نماز پڑھ لیے، بغیر نماز کا انتظار ہو. ہم مغرب پڑھ چکے، اب عشاء کا انتظار ہو، کب اذان ہوگی تو میں فوراً شوق سے، محبت سے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں گا. تو نماز کی پابندی بہت اہم اور ضروری چیز ہے. قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے ایک جگہ پر نماز کو ایمان کے لفظ سے یاد کیا ہے. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہاں علماء نے لکھا ہے، تمام مفسرین نے لکھا ہے ایمان کے لفظ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اس آیت میں لفظ ایمان سے مراد نماز ہے. اب اٹھائیے تفاسیر کو، وہاں لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کی نمازوں کو ضائع نہیں کروں گا جو تم سے پہلے وفات پا چکے ہیں. قبلہ جب بیت المقدس قبلہ تھا اس وقت کی بات اللہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے وہاں رک کر کے نمازیں پڑھی ہیں 16-17 مہینے، ابتدا اسلام کا یہ واقعہ ہے. تو نماز اللہ کے اتنی قیمتی ہے جیسے ایمان قیمتی چیز ہے. نماز بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے. ذرا برابر نماز چھوڑنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں. اور خاص طور پہ فجر کی نماز کی پابندی. ہمارے عموماً جو سستی اور کاہلی اور آج کل ٹینشن ڈپریشن کی وجوہات، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ کہ نماز کی پابندی نہیں ہوتی. خاص طور پہ فجر کی نماز، اس کی پابندی ضرور کرنی چاہیے. فجر کی نماز ہو، اس کی خاص پابندی ہو. فجر اور عصر کی نماز کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اس کی تاکید فرمائی. لہذا نماز کی پابندی ہماری کلاس کا ہر شریک، ہر بندہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت نماز کی پابند کریں، ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کی زندگیاں خیر و برکت سے بھر جائیں گی. پھر آپ کو کسی اور جگہ دم تعویذ کے لیے نہیں جانا پڑے گا. اللہ اپنے رحمت سے سارے مسئلے حل فرما دیں گے. تو نماز کی پابندی ضرور فرمائیں. نماز میں سستی کوتاہی نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ کبھی سستی غفلت کی وجہ سے رہ بھی گئی، چھوٹ گئی، فوراً اس کی بعد میں قضا کر لیں. بالکل چھوڑ دینا یہ بہت بڑی بدبختی ہے، اس سے بچنا چاہیے. ایک تو یہ ہے. اب نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی ادائیگی بھی درست ہونی چاہیے. اب اس کی ادائیگی کو درست ہونا یہ بھی ضروری ہے. باقی اس میں کچھ ہمارے اختلافی مسائل ہیں، مختلف مسالک ہیں، ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے. ہم اختلافی مسائل کو ڈسکس نہیں کریں گے. ہاں، نماز کے جو موٹے موٹے ضروری مسائل ہیں، احکامات ہیں، نماز کی جو ذکر اذکار ہیں، اس کو میں آپ کو طریقہ سکھاؤں گا تاکہ آپ اپنے نماز کو درست انداز میں پڑھ سکیں. ایک ضروری بات ابھی نوٹ کر لیجئے نماز کے حوالے سے، یاد رکھیے نماز کے اندر مختلف وظائف ہم پڑھتے ہیں. احادیث کے جب مجموعے کو آپ اٹھاتے ہیں، مختلف روایات کو جب آپ اٹھاتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بچپن میں جو نماز ہمیں یا بچوں کو یاد کروائی جاتی ہے وہ تو ہے ایک ضروری نماز. ضروری نماز کہ بس یہ ضروری ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے. لیکن مختلف اذکار بدل بدل کے پڑھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. مثلا میں مثال دیتا ہوں، یہ جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، بالکل اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک،
بالکل ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو شروع اللہ اکبر کہہ کے فوراً کہتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بعض روایات میں آتا ہے اللہ اکبر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سورۃ فاتحہ سے پہلے ایک اور دعا پڑھتے تھے، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ مختلف دعائیں آتی ہیں، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے وہ ساری دعائیں، ایک کتاب ہے چھوٹی سی، اگر آپ چاہیں گے میں آپ کو ٹائٹل بھی انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا۔ وہ کتاب ایسی کمال کی کتاب ہے، ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے کراچی میں، مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ حضرت نے اس کتاب کے اندر یہ کمال کیا ہے کہ جتنی احادیث ہیں نماز کے حوالے سے، جتنی احادیث ہیں اس میں جتنے مختلف وظائف آتے ہیں، مختلف ذکر اذکار آتے ہیں، مثلا درود شریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدل بدل کے دعائیں مانگا کرتے تھے، رکوع سجدے کی تسبیحات کے مختلف الفاظ احادیث میں آتے ہیں، اور جو رکوع سے اٹھ کر ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد، بعض میں آتا ہے اللہم ربنا لک الحمد۔ حضرت نے وہ ساری احادیث کو جمع کر دی ہے۔ آپ اس کتاب کو، چھوٹی سی کتاب ہے، زیادہ مہنگی بھی نہیں، وہ کتاب اپنے پاس رکھیں، اس میں سے مختلف وہ دعائیں ساری یاد کریں، اس کے ترجمے دیکھیں، تاکہ بدل بدل کے نماز میں دعائیں پڑھیں گے، مانگیں گے، تو انشاءاللہ نماز کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ تو نماز کی پابندی بھی کریں، اور کم از کم جو ضروری ذکر اذکار ہے وہ تو لازمی اچھے طریقے سے صحیح ادائیگی کے ساتھ آپ کو آنے چاہیے۔ تو ہم نماز کی درست ادائیگی کو ایسے شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آگے چلائیں گے۔ کل کا ہمارا سبق انشاءاللہ حروف لین کا بھی ہوگا، لیکن ساتھ ہم نماز کو بھی اب چلائیں گے۔ میرے ساتھ آپ نے دہرانا ہے۔ سب سے پہلا لفظ میں نے بتایا نماز کا وہ تکبیر ہے، تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے ساتھ دہرائیے اس کو، ذرا درست پڑھنے کی کوشش کیجئے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اس کو درست پڑھنے کی کوشش کریں گے آپ میرے ساتھ، سبحانک اللہم۔ اب یہاں ادائیگی درست ہونی چاہیے، سبحانہ میں سین ہے، صاد نہیں، موٹا نہیں کرنا اس کو، صبح، صبح، ہا کی ادائیگی درست ہونی چاہیے، سبحانہ، ہا ایک الف کے برابر، اس کو لمبا بھی کرنا ہے، سبحانک اللہ، لا یہ لام کو بھی لمبا کرنا ہے ایک الف کے برابر۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، کلہم، غلط ہے، سبحانک اللہم۔ پھر پڑھیے سبحانک اللہم۔ پھر پڑھیے سبحانک اللہم وبحمدک۔ ہو سکے تو گروپ کے اندر نماز لکھی ہوئی سینڈ کر دیں، کوئی لکھی ہوئی نماز سینڈ کر دیں۔ آپ نے بہت اچھا کام آج سینڈ کیا، بہت سارے لوگوں نے بھیجا ہے، مختلف حروف مدہ کی جو قرآن پاک سے مثالیں انہوں نے بھیجی ہیں، بہترین مثالیں بھیجی ہیں ماشاءاللہ۔ ان مثالوں کا آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، اور حروف مدہ کی مشق آپ نے اچھی کی ہے، الحمدللہ خوشی ہوئی آپ کے اس جوابات سے، الحمدللہ، اللہ مزید آپ کو ترقی دے۔ اور نماز کی کوئی جو ہے نا پوری موٹے حروف کے ساتھ جہاں لکھی ہوئی ہو وہ گروپ میں کہیں سینڈ کر دیں، تاکہ سب کے لیے دیکھ کر پڑھنا آسان ہو۔ میرے ساتھ دہرائیے ذرا، سبحانک اللہم وبحمدک، ہا کے ساتھ، ہا درست ادائیگی ہو، حلق کے درمیان سے زور لگا کے ذرا، وبحمدک، وبحمدک وتبارک اسمک، وتبارک اسمک غلط ہے، وتبارک اسمک، با کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، وتبارک اسمک وتعالی جدک، وتعالی جدک، اکثر لوگ اس کو ایسے پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ عین کو درست نکالنا ہے، آ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے عین کی آواز کو، لام کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر، اس کو بھی لمبا کرنا ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا کے اوپر مد ہے، چھوٹی مد، کم از کم ایک الف کے برابر، زیادہ سے زیادہ تین الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، ولا الہ غیرک۔
پھر اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب آپ اندازہ لگائیے ذرا، ہم عام روٹین کی نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس پر کیا نیکی ملے گی، کیا اجر و ثواب ملے گا؟ چلے جس طرح میں نے پڑھائی تو میں نے تو بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہے نا، تاکہ آپ کو اس کا سمجھ آئے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ نماز میں تھوڑا سا مزید بہتر رفتار سے، تیز رفتار سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس رفتار سے پڑھیے، لیکن بہت زیادہ تیز پڑھنا جیسے ہمارے یہاں ایک روٹین بنی ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک ہماری نماز آج مکمل ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ فاتحہ اور باقی صورتیں وغیرہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ سبق کے حوالے سے کوئی بات پوچھنے والی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فقط اللہ عالم بالصواب و الیہ المرجع، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔